कामयाबी की जानिब दूसरा कदम है डिज़ायर, ख्वाहिश। ठीक है, इससे पहले जो हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें था कामयाबी की जानिब पहला कदम, और पहला कदम था अपनी सोचों को खुला छोड़ दें, खुल के सोचें। ऐसा नहीं कि आप जो है जिस तरह से लोगों ने आपके अंदर एक चीज़ भरी थी कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाओगे, आपने कभी नहीं किया, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप अपने अंदर से ख़त्म करेंगे और अब आप ये सोचेंगे जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उस लेवल का सोचें। जितना बड़ा सोचेंगे उतनी बड़ी आपकी मंजिल होगी और आप उसको हासिल कर सकते हैं। अब ये आपने खुद सोचना है और अपने आप को तैयार करना है सोचने के लिए। ठीक है, पहले वाली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि आप अपनी सोचों को आज़ाद कर दें, खुला छोड़ दें और खुल के सोचें। ठीक है, और जो आज की वीडियो है वो ये है कि क्या सोचें। ठीक है, डिज़ायर, आज का टॉपिक है डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर। ऐसी ख्वाहिश जो आपको रातों को सोने ना दे, जो आपसे कहे कि ये मेरी मंजिल है और ये मैंने हासिल करनी है। ठीक है, इसके बगैर अगर मैंने अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार दी तो मेरी ज़िंदगी ज़ाया, मेरी ज़िंदगी बेकार गई। यानी कि अपनी मंजिल से इश्क करना। अब चीज़ ये है, आपकी मंजिल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। सबसे पहले अपनी डिज़ायर को देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी शुरू से तमन्ना रही, ख्वाहिश रही। ठीक है, अब उस ख्वाहिश को अब आपने मज़ीद उस भट्टी के नीचे आपने आग लगानी है और उसको बढ़ाना है, मज़ीद बढ़ाना है, मज़ीद बढ़ाना है, इतना ज़्यादा बढ़ा देना है कि अब जो आपकी पहले तमन्ना थी, सिंपल एक ख्वाहिश थी, अब उसको बर्निंग डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, अब आपने इस तरह से उस ख्वाहिश को पानी देना है कि वो जो आपका पौधा है वो इस तरह से बड़ा हो कि इतना बड़ा दरख्त बन जाए कि जो आपको रातों को सोने ना दे, जो आपसे कहे कि ये हासिल करो, इसके बगैर तुम नहीं रह सकते, अगर इसको हासिल किए बगैर तुम मर गए तो तुम्हारी ज़िंदगी सारी की सारी बर्बाद होगी। इसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। अब आपने ढूंढनी है कि आपकी डिज़ायर क्या है, आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से क्या निकालना चाहते हैं, आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप उसको हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए फिर अब आपके नज़दीक क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए, उन चीज़ों को आपने हासिल करना है, फिर आप उस इंसान तक पहुंच सकते हैं। या फिर आपके जहन में कोई और चीज़ है, यानी कि जो भी आपकी डिज़ायर है उसको सामने रखें, फिर आप यकीन करें कि वो आपको हर सूरत में मिल सकती है अगर आप इसके अगले जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिज़ायर सोची, हर दुनिया में इंसान जो भी है वो चाहता है कि वो कामयाब हो, वो अपनी जो भी उसकी डिज़ायर है, जो भी वो चाहता है उसको हासिल करे। इसको हासिल करने के बेशुमार तरीके होते हैं, मगर चीज़ है कि बाज़ लोग उल्टे रास्तों पे चलते हैं, बाज़ सीधे रास्तों पे, और बाज़ बेचारे सीधे रास्तों पे चल के भी नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कामयाबी की जानिब जाने वाले कौन कौन से रास्ते हैं और किन रास्तों पे हमने चलना है और फिर हम अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं। अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो तकरीबन 16 से 17 वीडियोज़ होंगी। अगर आप इनको देख लें और प्रॉपर इनको बार बार देखें और अपनी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल कर लें कि ये आपकी ज़िंदगी, आपका सोचने का तरीक़ाकार इनके मुताबिक हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी सूरत में भी नाकाम हो जाएं। आपकी ये बर्निंग डिज़ायर, आपकी ये अजीम तरीन ख्वाहिश जहां आपको अपनी मंजिल के करीब करती है, इसी तरह से ये आपको आपकी मंजिल से दूर भी कर सकती है। किस तरह कि आपके पास इसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं वो आपके पास हैं, अगर आप उन पे अमल करेंगे तो आप अपनी बर्निंग डिज़ायर को ज़रूर हासिल कर पाएंगे। अब आपने अपनी डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर तो बना लिया, अपनी अजीम तरीन ख्वाहिश तो बना लिया जिसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, जिसको आप अपने मरने से पहले पूरा करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं। अब इसको हासिल करने के भी आगे कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, अब आप उन स्टेप्स पे जब आप चलेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करेंगे, तब ही आप इसको सही मानों में हासिल कर सकेंगे, फिर ही आप सही कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें इन स्टेप्स पे नहीं चलते तो फिर आपके गुमराह होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं जितने कि आपके कामयाब होने के। अब चीज़ ये है कि अगर आप शॉर्टकट मारते हैं तो फिर ये है कि फिर आप किसी स्कीम में पड़ेंगे जहाँ पे आपको बेइंतहा नुकसान हो सकता है, फिर आप कोई ऐसा गलत काम चूज़ कर सकते हैं कि जो गैर कानूनी हो। ठीक है, बेशुमार इस तरह की ऑप्शंस हैं आपके पास जिनमें आप पढ़ के और उलझते चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेइंतहा मुश्किल तरीन कर देंगे। अब फ़र्ज़ करें अगर आप किसी जगह पे कामयाब हो भी जाते हैं, ठीक है, उसमें ये होगा कि अगर आप कामयाब हो भी गए, अगर कोई गलत रास्ता अख्तियार करके, तो आपके जहन में वो सुकून, वो आराम,
وہ اطمینان نہیں ہوگا جو کہ ایک حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، حلال طریقے سے کمائی ہوئی آپ کی ڈیزائر جو ہوگی اس سے آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب چیز یہ کہ حلال طریقے سے جو چیز کمائی ہوگی اس کو آپ کبھی بھی گنوائیں گے نہیں، کبھی بھی وہ آپ سے چھینی نہیں جائے گی، اور آپ اس کے مالک ہوں گے، اور آپ ریلیکس ہو کے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے بعد والے سٹیپس ہیں وہ ضرور فالو کرنے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ صرف ڈیزائر کو لے کے چلتے ہیں اور کہیں جی میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی ڈیزائر ان تک محدود ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ڈیزائر ان کی فیملی تک محدود ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ڈیزائر صرف ان کے خاندان تک محدود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے عظیم ترین ہوتے ہیں اس دنیا میں کہ جو اتنی بڑی ڈیزائر رکھتے ہیں اور اس کو جب پورا کرتے ہیں تو پھر اس کے پورا ہونے کے بعد جو پوری دنیا ہوتی ہے نا اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں اس ڈیزائر سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کچھ ایسی شخصیات کے بارے میں آپ لوگوں سے ذکر کروں گا جنہوں نے اپنی ڈیزائر کو حاصل کیا، اچیو کیا، اور اس کے بعد ان عظیم ترین لوگوں کا نام جو ہے سنہرے حروف میں ہسٹری میں لکھا گیا۔ ان عظیم ترین لوگوں میں سے سب سے پہلے میں ذکر کروں گا بارنس کا، جو ایڈیسن سے اپنی کاروباری شراکت کرنا چاہتا تھا، جو ایڈیسن سے اپنی پارٹنرشپ پہ بزنس کرنا چاہتا تھا۔ اب اس بندے نے کیا کیا کہ اس کے پاس ریل گاڑی میں سفر کرنے کا کرایہ نہیں تھا، تو اس نے مال گاڑی میں چھپ کے سفر کیا اور سیدھا امریکہ میں اس کے پاس پہنچا ایڈیسن کے پاس سیدھا جب گیا تو اس کے ساتھ جا کے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے یوں کہا کہ میں آپ کے ساتھ کاروباری شراکت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بزنس میں پارٹنر بننا چاہتا ہوں۔ تو جب اس نے اس طرح سے کھل کے بات کی نا تو اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آوارہ پاگل شخص آ کے میرے سامنے اس طرح سے آرزو کر رہا ہے، تمنا کر رہا ہے۔ مگر جب اس ایڈیسن نے اس کی آنکھوں میں یوں آنکھیں ڈال کے جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو برننگ ڈیزائر نظر آئی نا، تو ایڈیسن کو فیل ہوا کہ یار یہ بندہ کام کا ہے۔ تو اس نے فوری اس کو اپنے آفس میں رکھا، اور کوئی بہت بڑی جاب نہیں تھی، اس کو چھوٹے موٹے جو غیر ضروری کام تھے آفس کے وہ اس کو سونپ دیے۔ اب اس بندے نے آتے کے ساتھ ہی اپنا گول تو اچیو کر لیا کہ اس کو وہاں پہ کام مل گیا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ بجائے اس کے کہ اس کو دفتر سے اس کے آفس سے یوں دھکے مار کے نکال دیا جاتا، وہ وہاں پہ جگہ بنا چکا تھا اپنے کانفیڈنس کی بنا پہ۔ اب وہاں پہ جگہ بنائی اور وہاں پہ کام کرتا رہا، اس کو 5 سال لگے، 5 سال تک وہ کام کرتا رہا، اور اس کے بعد جا کے جب اس نے اپنے آپ کو پروو کر لیا اور پھر ایڈیسن سے اس کی اس طرح سے پارٹنرشپ ہوئی اور انہوں نے پھر مل کے بزنس کیا۔ بارنس کامیاب ہوا، اس نے اپنی برننگ ڈیزائر کو حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہنری فورڈ کا۔ ہنری فورڈ ایک غریب اور غیر تعلیم یافتہ انسان تھا، یعنی کہ ان پڑھ تھا۔ اب اس نے خواب دیکھا ایک گاڑی بنانے کا اور اس کے اوپر لگ گیا۔ اس نے ویٹ نہیں کیا، اس نے انتظار نہیں کیا کہ میرے جب حالات بہتر ہوں گے تب جا کے میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ اس نے اپنی ڈیزائر کو لے کے اس نے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ اس کا ایک بہت لمبا واقعہ ہے مگر مختصر میں آپ کو بیان کروں گا، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو گوگل کر سکتے ہیں۔ اب چیز یہ کہ اس نے جب اپنی ڈیزائر رکھی اور اس پہ کام کیا تو یہ بھی کامیاب ہوا اور اس نے بھی اپنا ہسٹری میں نام لکھوایا۔ اس کے بعد تھامس ایڈیسن نے ایک ایسا لیمپ بنانے کی ڈیزائر رکھی کہ جو بجلی سے روشن ہو۔ اب جب اس نے یہ اپنی ڈیزائر پہ کام سٹارٹ کیا تو یہ مسلسل ناکام ہوتا رہا، اتنا ناکام ہوا کہ 10,000 مرتبہ اس کا جو تجربہ کیا وہ فیل ہوا۔ آخر کار جا کے یہ اپنا بلب بنانے میں کامیاب ہوا اور اس نے بھی اپنا نام سنہری حروف میں ہسٹری میں لکھوایا۔ ابراہیم لنکن کی برننگ ڈیزائر تھی کہ وہ گوروں سے کالوں کو آزاد کروائے گا۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ میں گوروں کی حکومت تھی، وہ کالوں کے ساتھ جتنا مرضی ظلم زیادتی کر دیتے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تھا۔ تو ابراہیم لنکن نے اپنی تمام تر کوششیں اس چیز پہ لگا دی، اس تحریک پہ لگا دی کہ گوروں سے کالوں کو آزاد کروانا ہے، اور پھر آخر کار وہ تحریک کامیاب ہوئی اور کالے آزاد ہو گئے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کامیابی کو وہ ابراہیم لنکن جو تھا وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پایا، اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ رائٹ بردر نے ایک ایسی مشین کو ہوا میں اڑانے کا خواب دیکھا جس کی تعبیر آج دنیا عملی یا حقیقی صورت میں دیکھ رہی ہے۔ مارکونی نے ایسی طاقتوں کو اپنے بس میں کرنے کا خواب دیکھا کہ جو جادوئی سمجھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی اس خواہش نے، اس کی اس برننگ ڈیزائر نے ریڈیو کی صورت اختیار کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ریڈیو ایجاد ہونے سے پہلے جب اس نے اپنی اس برننگ ڈیزائر کا، اپنی اس خواہش کا جب اپنے دوستوں سے ذکر کیا نا کہ یار میں ایسی چیز بنانے والا ہوں جو دنیا کے اس کونے سے لے کر دنیا کے اس کونے میں ایسے خبروں کو پہنچائے گا، تو جب اس نے یہ بات کی نا تو اس کے جو دوست تھے انہوں نے سمجھا کہ یار یہ پاگل ہو گیا۔ اس کو باقاعدہ ایک ماہر نفسیات کے پاس لے کے گئے اس کے دوست، اور وہاں پہ جا کے اس کا باقاعدہ معائنہ کروایا،
اور کہا گیا کہ یار یہ دماغی طور پہ مفلوج ہو چکا ہے، یہ پاگل ہو گیا، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں وہ وقت ایسا تھا کہ جب جو ہے کوئی بھی بندہ نئی بات، کوئی نیا آئیڈیا سامنے رکھتا تھا، لوگ اس کو فوری بیوقوف کہتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو پاگل کہتے تھے۔ مگر آج کی جو دنیا ہے نا، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ آج آپ جو سوچیں گے، جو کرنا چاہیں گے، دنیا مانتی ہے، دنیا نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ کرنے والے بنے، کیونکہ دنیا کو نا عادت ہو گئی ہے ایجادات کی، ٹھیک ہے۔ پہلے دور کی نسبت آج کے دور میں کامیابیاں بہت آسان ہیں، یعنی کہ پہلے آپ کا گلا کاٹنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مذہب کو آڑ بنا کے یا کسی بھی طرح سے کچھ بھی جب کرنے کا انسان ٹھانتا تھا تو اس کے خلاف ایک جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ مگر آج کی دنیا جو ہے نا، اس کو عادت ہو چکی ہے نئی نئی ایجادات دیکھنے کی، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز آ رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ کو کم از کم کوئی جھٹلاتا نہیں ہے۔ آج آپ کی بات پہ لوگ یقین کرتے ہیں، آپ بولیں لوگ سنتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور مثال دی جاتی ہے شکاگو فائر ویل کی۔ شکاگو فائر ویل کے موقع پہ بہت زیادہ جب آتش بازی ہوئی تو ایک مارکیٹ تھی جو اس آتش بازی کی لپیٹ میں آ کے ساری کی ساری مارکیٹ جل کے راکھ ہو گئی۔ اب وہاں پہ جتنی بھی دکانیں تھیں جب وہ تباہ و برباد ہو گئی نا، تو وہاں پہ سارے جو تاجر تھے، سارے جو دکاندار تھے، وہ جب اگلے دن اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یار اب اس کو دوبارہ بنانا، دوبارہ تعمیر کرنا، اس پہ بہت زیادہ وقت ضائع ہوگا، تو اس کو چھوڑو یہاں پہ، اب ہم اپنی دکانیں کہیں اور شفٹ کر لیتے ہیں، کہیں اور جا کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نئے سرے سے جب کاروبار کرنا تو اس کو تعمیر نہ کریں، کہیں اور سامان رکھیں اور اپنا کام سٹارٹ کر دیں۔ وہاں پہ ایک بزنس مین اٹھا، اس نے کہا بھائی آپ لوگ سارے جا سکتے ہو، مگر میں نے جہاں پہ اپنا بزنس کو زیرو کیا ہے، یہیں پہ میں اس کو اٹھا کے ایک دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا سٹور بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے تہیہ کیا، اس نے اپنی ڈیزائر سب کے سامنے شو کی، اور سب چلے گئے، اور اس نے اپنا ایک بہت بڑا سٹور وہاں پہ قائم کیا، جو کہ بہت عرصہ تک اس کا ایک نام رہا، اور اس نے بھی اپنا اس طرح سے سنہری حروف میں ہسٹری میں اپنا نام لکھوایا، اس طرح سے کامیاب لوگوں کی لسٹ میں۔ وہی لان نے سگار کی دکانوں کے سلسلے میں ایک خواب دیکھا، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا، اور آج امریکہ میں جگہ جگہ پہ یونائٹڈ سگار سٹورز کے نام سے اس کی دکانیں موجود ہیں۔ او ہنری نے اپنے اندر کی طاقت کو اس وقت پہچانا جب اس کو کسی جرم میں جیل ہوئی، اور جب یہ جیل میں گیا تو اس کے پاس وقت ہی وقت تھا، تب اس نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا تو یہ ایک مجرم کے بجائے ایک عظیم مصنف بنا۔ چارلس ڈکنز نے اپنی زندگی کی ابتدا انتہائی ادنا سی ملازمت سے کی، اور پھر اس کو پہلی محبت میں بری طرح ناکامی ہوئی، اور اس ناکامی کے بعد اس نے اپنا نام دنیا کے عظیم ترین مصنفوں میں شامل کیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ محبت میں ناکامی کے بعد لوگ شرابی بن جاتے ہیں، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو استعمال میں لا کے اور اپنی زندگی کو انتہا کا کامیاب بنا لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھا چارلس ڈکنز۔ رابرٹ برنز ایک غریب، ان پڑھ اور دیہاتی لڑکا تھا۔ اس نے اپنی تنگ دستی سے، اس نے اپنی غریبی سے تنگ آ کے اس نے شراب نوشی کی حد کر دی۔ جب اس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا تو اس کے جو شاعرانہ خیالات تھے وہ اس کے کام آئے، اور اس نے اپنے شاعرانہ خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنا کے اس نے اپنی جو کانٹوں بھری زندگی تھی اس میں پھول بچھائے، اور اس طرح سے اس نے بھی اپنا نام شاعروں میں، مصنفوں میں لکھوایا، اور اس نے بھی اپنی زندگی کو کامیاب، سکسیسفل بنایا۔ یہ جو میں نے انتہائی مختصر سے آپ لوگوں کے سامنے نام لیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی معمولی اور عام انسان تھے، جنہوں نے اپنی ڈیزائر طے کی اور اس کو اوپر پھر اپنی زندگی لگائی اور انہوں نے حاصل کیا۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کو کتنا عظیم ترین بناتے ہیں، اس کو کتنی آگ لگاتے ہیں، کتنا زیادہ اپنے آپ کو بے قرار کرتے ہیں اپنی برننگ ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اپنی برننگ ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس ہیں 6، وہ میں اب آپ لوگوں سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ بیسیکلی اس پوری ویڈیو میں سب سے زیادہ جو خاص اور مین پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں، آپ لوگوں نے نوٹ کرنے، اور ہو سکے تو ان کو اب کہیں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اپنے ذہن میں طے کریں کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے پیسے چاہیے آپ کو۔ یہ نہیں کہ مجھے بہت زیادہ پیسے چاہیے، مجھے بہت زیادہ دولت چاہیے جسے میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، نہیں۔ آپ ایک خاص مقدار جو ہے نا وہ لکھیں، خاص رقم لکھیں کہ مجھے کتنے کروڑ، مجھے کتنے ارب روپے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کاغذ پہ لکھ لیں۔
دوسرا آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ اس رقم کے بدلے میں جو بھی آپ نے لکھی ہے کہ آپ اتنے پیسے، اتنی رقم، اتنی چیز، یہ منزل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کیا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو دینا پڑے گا نا، آپ کیا دے سکتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اس صفحے پہ۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ایک تاریخ لکھنی ہے کہ آپ کتنے عرصے میں اس دولت کو، اس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقررہ جو تاریخ ہے جب تک آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے قبضے میں آ جائے، یہ دولت میرے قبضے میں آ جائے، یہ منزل میرے قبضے میں آ جائے، وہ آپ نے تاریخ وہاں پہ لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، واضح الفاظ میں، اس طرح سے موٹے موٹے الفاظ میں لکھیں کہ اس تاریخ تک مجھے یہ دولت، مجھے یہ منزل چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک کتنی تجویز بنانی ہے، ایک باقاعدہ صاف لفظوں میں لکھیں کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو حاصل کریں گے، کون سا ایسا کام کریں گے جس کے تھرو آپ کی منزل آپ تک پہنچیں گے، چاہے آپ اس میں ابھی ایکسپرٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہے اس کام کو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، مگر اس کو آپ لکھیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ عمل شروع کر دیں۔ اس میں ایکسپرٹ آپ بعد میں ہو جائیں گے، مگر آپ اس کو شروع کریں۔ اس میں فل ایکسپرٹ ہونے کی آپ کو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہوں گے پھر اس کو شروع کریں گے، آپ فوری سٹارٹ کریں جیسے کہ ہنری فورڈ نے سٹارٹ کیا تھا۔ پانچواں سٹیپ جو ہے نا، اس میں آپ نے سمپل انہی چیزوں کو دوبارہ لکھنا ہے اور واضح اور مختصر کر کے لکھنا ہے کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ کو یہ کب تک چاہیے، ان سب چیزوں کو آپ نے بالکل مختصر کر کے اور صاف الفاظ میں تحریر کر لینا کہ جس کو آسانی سے آپ پڑھ بھی سکیں۔ چھٹا سٹیپ انتہائی اہم ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ جو چھٹا سٹیپ ہے، یہ آپ نے روزانہ صبح سو کر اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے اونچی آواز میں، بلند آواز میں، اتنی کم از کم آواز اونچی ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنی آواز خود سنائی دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ ساری جو تحریر لکھی ہے، جو سارا آپ نے پلان تحریر کیا ہے، یہ 5 سٹیپس جو ہیں یہ آپ نے باری باری پڑھنے اور اپنے آپ کو تصور کرنا ہے کہ آپ اس دولت کے مالک بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ دولت ملنے والی ہے، بس آپ نے کچھ کام ہیں وہ کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ دولت آپ کی اپنی ہوگی۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنا اس دولت کا، اپنی اس منزل کا مالک تصور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تصور کرتے ہوئے پھر آپ نے یہ اپنے جو 5 سٹیپس ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ 6 سٹیپ مکمل ہوئے۔ خود اعتمادی آپ میں کس طرح سے آتی ہے؟ جب آپ اپنی منزل کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کس طرح سے باتیں اپنے جملے سنائے گا آپ کو۔ تو جب آپ ان کو فیس کرتے ہوئے جب آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو چھوٹی چھوٹی ہمیں کامیابی ملتی ہیں، یہ ہمیں اور مضبوط کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک ہے اور ایک دن ہم اپنی منزل کو حاصل کریں گے، اور یہ جو بھی باتیں سنانے والے ہیں ان کو ہم جواب نہیں دیں گے، ہماری کامیابی ان کو جواب دے گی۔ اس طرح سے ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہمارا حوصلہ، ہماری خود اعتمادی اور بھی زیادہ پختہ اور بھی زیادہ بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ شکست اور فتح میں بھی اتنا سا فرق ہے کہ بیسیکلی جب آپ کو بار بار ہار کا سامنا ہوتا ہے، جیسے ایڈیسن 10,000 مرتبہ ناکام ہوا، ٹھیک ہے، آخرکار کامیاب ہوا، اگر وہ رستے میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا تو کیا یہ بلب ایجاد کر پاتا؟ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے تب تک آپ شکست یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود شکست تسلیم نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنے والے، لگے رہنے والے، جتے رہنے والے، ہر وقت لڑنے والے، وہی آخرکار کامیاب ہوتے ہیں، وہی فاتح کہلاتے ہیں۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہو، پھر ریسرچ کو آپ نے سامنے یوں رکھا ہو۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں جگ بیتی، ٹھیک ہے، پنجابی میں مثال ہوتی ہے جگ بیتی تے ہڈ بیتی۔ اب چیز یہ کہ یہ جگ بیتی کی بات تھی اب تک جو آپ لوگوں سے کی، اب جو ہے نا ہڈ بیتی، یہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ، یہ کتاب کا جو مصنف ہے نیپولین ہل، اب جب یہ اس کتاب کو لکھ رہا تھا نا، اس وقت اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ اس کا جو بیٹا ہے وہ جب پیدا ہوا تو اس کے کان نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس کے کان نہیں تھے، اور وہ جب ڈاکٹرز نے دیکھا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی یہ بچہ کبھی سن نہیں سکے گا، کبھی بول نہیں سکے گا۔ تو جب یہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا، تو اس وقت تک یہ ساری جو باتیں تھیں نا، یہ جگ بیتی تھی، ہڈ بیتی نہیں تھی۔ اب یہ مصنف کو خود کو چیلنج ملا، ٹھیک ہے۔ پہلے اس نے دنیا سے ایک چیز سیکھی، جو کامیاب ترین لوگ تھے نا ان سے سیکھا کہ بھائی آپ اپنی منزل کو خود طے کرتے ہو، آپ کی منزل آپ کے خیالات ہوتے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہو ویسا آپ بنتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ کے اس کو یہ چیلنج ملا کہ میرا بچہ کبھی سن نہیں سکے گا،
कभी बोल नहीं सकेगा। जब इसको ये चैलेंज मिला ना तो इसने इसको तस्लीम नहीं किया। इसने कहा कुदरत मुझे ऐसा बच्चा तो दे सकती है कि जिसके कान नहीं है, मगर कुदरत मुझे ये मानने पे मजबूर नहीं कर सकती कि ये कभी सुन नहीं सकेगा, ये बोल नहीं सकेगा। मैं इसको बोलने के काबिल बनाऊंगा, इसको सुनने के काबिल बनाऊंगा। उस बंदे ने, उस नेपोलियन हिल ने इस बात का अपने आप से अहद किया और लोगों के आगे ऐलान नहीं किया। इसने बस अपने दिल में ये बात बिठाई और इसने कहा कि जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा ऐसे ऐसे मैं इसके दिल में, इसके जहन में अपनी बातों को बिठाने की कोशिश करूँगा, जिनसे इसके अंदर पता नहीं कैसे, इसको पता नहीं था कि कैसे ये सुनने में कामयाब होगा, मगर उसने ये तय किया कि ये सुनने में, बोलने में कामयाब होगा और मैं इसको हर सूरत में कामयाब करूँगा। अब जब ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हुआ, इसके साथ इन्होंने अपनी बातें समझाने की कोशिश की, उसकी आदतों को पिक करने की कोशिश की कि ये किस तरह की आदतें हैं। इसकी आदतों से फील होना शुरू हुआ कि इसको थोड़ा बहुत ना सुनता है, थोड़ा बहुत बातों को महसूस कर लेता है। तो नेपोलियन हिल को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि अगर इसमें इतनी सी सलाहियत मौजूद है, इस सलाहियत को फिर बढ़ावा भी दिया जा सकता है, इसकी सलाहियत को मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद इन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी तब आई कि जब इनको एक ग्रामोफोन मिला, जिसको वो अपने दांतों में पकड़ के जब वो सुनता था तो उसको अच्छे लगते थे। वो रिकॉर्ड जो उसमें हुए होते थे, वो जो उसमें आवाज़ें थी, जो उसमें म्यूज़िक था, वो उसको बड़ा पसंद आता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2 घंटे तक अपने दांतों से पकड़ के उस ग्रामोफोन को सुनता रहा। जो उसमें वो रिकॉर्ड बज रहे थे उनको वो बड़े खुशी खुशी सुनता रहा, उसको बदलता रहा। तो उस वक़्त जाके उनको एहसास हुआ कि ये जो इन दांतों की हड्डियों के ज़रिए वो आवाज़ को बाकायदा महसूस कर लेता था, सुन लेता था। तो इस चीज़ से भी उन्हें बेइंतहा खुशी मिली। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के आलात जो थे वो ट्राई करने शुरू किए, यानी कि उन्होंने एक जगह पे ऑपरेशन भी करवाया, मगर उनको पता चला कि ये कानों के और दिमाग के दरमियानी हिस्सा ही मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो सुन नहीं पा रहा था। उसके बाद ये हुआ कि बच्चा जब बड़ा हुआ, फिर कॉलेज जाना स्टार्ट किया, तो इसकी ज़िंदगी में एक और इनकलाब आया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसको एक कंपनी ने एक सुनने वाला आला भेजा। जब वो सुनने वाला आला भेजा तो वो बच्चा जो है ना, उस वक्त तक काफ़ी हद तक ना मायूस हो चुका था कि उसने जब वो आला पकड़ा तो आला उसने ऐसे ही घर रख दिया और उसको सर पे लगा के बाकायदा सुना नहीं। कुछ दिन गुजरे, उसको अचानक ख्याल आया कि यार वो जो आला आया था उसको मैं चेक तो करूँ। उसने अपने सर पे लगा के जैसे ही सुना तो उसको बिल्कुल ऐसे आम नॉर्मल लोगों की तरह सुनाई देना शुरू हुआ। जब वो इस तरह से जब उसने सुना तो फिर वो फौरी जब कॉलेज गया, उसने जाके वहाँ पे अपने टीचर्स का लेक्चर सुना, तो पहली बार ज़िंदगी में वो इस तरह से लेक्चर सुन रहा था जिस तरह से एक आम इंसान अपना एक लेक्चर सुन रहा होता है। तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तब उसने एक ख़त लिखा और उसमें अच्छी भली तारीफ़ लिखी। उसने सारे एहसासात, अपने सारे जज्बात को उसने उस ख़त में लिखा और फिर उस कंपनी के ऑनर को, जिसने वो आला भेजा था सुनने वाला, उसके ऑनर को भेजा। तो जिससे वो ऑनर जो है वो उस ख़त को पढ़ के बहुत खुश हुआ और उसने फिर उस ब्लेयर को, उस लड़के को दावत दी कि वो उसके पास तशरीफ़ लाए। फिर वो लड़का जो है जब उसके पास तशरीफ़ लेके गया तो फिर उसने देखा जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सुन नहीं सकते थे उनके लिए काम हो रहा था, तो वहाँ पे जाकर उसने तय किया कि मैं अपनी आइंदा ज़िंदगी को यहाँ पे सर्व करूँगा। ये अब छोटा सा किस्सा है जो मैंने आपको मुख्तसर करके सुनाया है। नेपोलियन हिल ने बेशुमार कामयाब तरीन लोगों की ज़िंदगियों का मुतालिया करके उसका बाकायदा निचोड़ जो है वो अपना यूँ पेश किया और फिर अपनी ज़िंदगी के दिल खराश वाक़या को इसमें यूँ शामिल किया और फिर इसकी सूरत में एक किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जो हमें एक समझ लें तोहफे की सूरत में मिली, जिसको पढ़ के आज बेशुमार लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट पे मौजूद हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं, जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को बदलने वाली ये वाहिद किताब थिंक एंड ग्रो रिच है, जिसको आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके अपने आप को कामयाब तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर। अगर आपके अंदर डिज़ायर नहीं है तो अपनी डिज़ायर को ढूंढें। कौन सी ऐसी वो शय है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी मंजिल है जो आपका मुकद्दर बन सकती है। ठीक है, अगर नहीं है फिर भी आप कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी डिज़ायर तलाश करें कि आपकी डिज़ायर क्या है और कोशिश करें जब आप अपनी डिज़ायर को तय करने बैठें ना, जब आप सोचने बैठें कि यार मेरी डिज़ायर क्या है, उस वक्त आप खुल के सोचें, बड़ा सोचें। ठीक है, क्योंकि जब आपको आपकी डिज़ायर मिल जाएगी ना, जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तब आप पता है क्या सोचेंगे, यार मैंने बस इतना सा ज़िंदगी से मांगा था, बस ये चीज़ मुझे चाहिए थी, यार ये तो बहुत थोड़ी थी। ज़िंदगी एक ऐसी नेमत है कि जिससे जो आप चाहें वो आपको मिल सकता है। बस आप ये है कि अपनी मंजिल को छोटा ना रखें,
بہت بڑا کر کے سوچیں. جتنی بڑی ڈیزائر ہوگی اتنی بڑی کامیابی ہوگی. جتنی بڑی منزل ہوگی، جتنی بڑی ڈیزائر ہوگی اتنی بڑی کامیابی آپ کو ملے گی. بہت شکریہ.